ڈاکٹر عقیل صاحب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے فضائل تو بے شمار ہیں، آپ کے فضائل کی اگر بات کی جائے، لیکن جو آپ کا قبول اسلام ہے یہ ایک عجیب، ایک میں سمجھتا ہوں کشمکش ہے، حق کی تلاش کی، اور اللہ رب العزت کے جو سچے نبی ہیں ان کی تلاش میں آپ نے کہاں سے مطلب مجوسیت سے سفر طے کر کے مسیحیت میں آئے، مسیحیت سے صحابیت کے درجے تک پہنچے، تو یہ لمبا سفر ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ حق کی تلاش میں جو آپ نے صعوبتیں برداشت کی، مشکلات جو آپ کو اٹھانی پڑیں، وہ کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ بخاری صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کی عالمگیریت کا مظہر ہے سیدنا سلمان فارسی جی، عالمگیریت کا. اور دیکھیے آج جو بائی برتھ مسلمان ہیں، ذرا وہ اپنے جو ایکچول ہیروز ہیں ان کی سٹوریز پڑھے نا، یہ احسن القصص میں ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں حضرت سلمان فارسی مجوسیت سے عیسائیت اور پھر اسلام کی طرف آئے، اور جب آخری پادری کے سے چلے اور پھر بکتے بکاتے 10 جگہ بکے ہیں، تو آخری پادری نے کہا میں تمہیں اور تو کچھ نہیں بتا سکتا، ایک نبی کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور اس نے کہا ان کی علامات یہ ہیں کہ وہ ریگستان عرب سے اٹھے گا، دین ابراہیم کو زندہ کرے گا، کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہ کرے گا، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. سبحان اللہ. تو نبی پاک کی آمد سے پہلے بلکہ تاریخ حضور کو ڈھونڈ رہی تھی، انسانیت کسی پیکر حق کی تلاش میں تھی. سلمان فارسی نے وہ پیکر حق تلاش کر کے دکھا دیا. اور جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو آپ ایک درخت پر اپنے جو کہہ لیجئے جو آپ کا آقا تھا اس کے درخت پر چڑھے کھجوروں کا کام کر رہے تھے، تو کسی نے نیچے سے بات کی نا کہ قباء میں ایک ہستی آئی ہے مکہ سے، وہ کہتی میں اللہ کا نبی ہوں. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہماتن گوش ہو گئے کہ جس گوہر مقصود کی تلاش میں تھا وہ تو آ گیا ہے. تو برکیف چونکہ اس وقت غلام تھے اور غلامی کا دورہ تھا، تو نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی سے دیکھیے 300 درختوں میں کے عوض جو کھجور کے درختوں میں جو مقابلت ہوئی اور آپ کو آزادی نصیب ہوئی. اور پھر غزوہ احزاب کا واقعہ بخاری صاحب، یہاں میں ذرا کچھ اشارے آپ نے دیے، میں عرض کرنا چاہوں گا. خندق ان کے مشورے پر کھودی گئی. پتہ یہ چلا جو نظام مصطفیٰ ہے اس میں جو اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے وشاورہم فی الامر کا جو عملی رنگ نظر آ رہا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ جناب ایک آؤٹ سائڈر ہے فارس کے علاقے کا ہے، میرٹ کو اور ان کی ویلیڈیٹی کو دیکھا گیا. اور اس مشورے کا کتنا صائب مشورہ ثابت ہوا کہ جو دیگر جو قبائل تھے، احزاب تھے، وہ حیران رہ گئے. اور پھر جب کھدائی کے دوران یہاں پر بھی غور کیجئے گا کہ جب مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے، انصار نے کہا سلمان ہمارا ہے، نبی پاک نے اس کی نکیر نہیں کی، یعنی مورے لگاتے گئے کہ سلمان کو مہاجرین کا اجر بھی ملے گا، انصار کا اجر بھی ملے گا. اور پھر اینڈ پہ فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یعنی جو تکریم ان کی جائے وہ انہی کی جائے گی. اور نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث کس کو نہیں یاد؟ فرمایا جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، ایک علی ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا عمار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے سلمان فارسی ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے. اور نبی پاک کی صحبت ان کو ایسی صحبت بخاری صاحب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعد دفعہ شب کی تنہائیوں میں حضرت سلمان فارسی اتنا زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ گزارتے کہ ہمیں گمان گزرتا کہ آج ہماری باری نبی پاک کسی اور زوجہ کے ساتھ تو نہیں ٹھہر گئے. اور خود زبان رسالت سے نکلتا کہ سلیمان علم سے لبریز ہے، اتنا علم کہ انجیل کا بھی علم رکھتے تھے، کتاب اللہ کا بھی علم رکھتے تھے. اور حضرت ابن عباس، اوس بن مالک، حضرت ابو طفیل، یہ اس طرح کے بزرگ آپ سے روایت کرتے تھے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں بتائی ہیں حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے، یقیناً ہماری نوجوان نسل اگر سن رہی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کتنی یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج اگر اسلام ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا ہے تو ان اصحاب کی قربانیاں ہیں. یعنی کتنا لمبا سفر طے کر کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے مشاورت کی بات کی، یقیناً حضرت سلمان فارسی کی وہ جو جنگی حکمت عملی تھی اور پلاننگ تھی، وار پلانر کے طور پر جو آپ نے اپنی اوپینین دی، اپنا مشورہ دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خوبصورتی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا
اور جو ان کو اعزاز دیا اور ان کو کانفیڈنس جو دیا اپنے ساتھی کو, اپنے صحابی کو, وہ کتنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کانفیڈنس تھا کہ جو آپ نے رائے دی اسی پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امپلیمنٹ کروایا, اور اس کے بعد اتنی بڑی ڈگری جو عطا کی کہ آپ کو اہل بیت کا فرد ہونے کا شرف بخش دیا.